جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سامعین کرام، تقریری مقابلہ جات کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری آڈین ہے ان کے لیے ہم نے کچھ سرپرائز گفٹس رکھے ہیں، وہ میں سوالات پوچھوں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ سوال کا جواب بولنا نہیں ہے، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ میرے دوسرے ساتھی آپ سے سوال پوچھیں گے، جو صحیح جواب دے گا ان کے لیے ہمارے پاس کچھ گفٹس ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال ہے، سوال بہت آسان ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، صرف ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ تو پہلے میں اس سائڈ سے سوال کرتا ہوں، میل سائڈ سے۔ قرارداد پاکستان، قرارداد پاکستان کس شخصیت نے پیش کی؟ اس سوال کا جو جواب دے گا ارشد بک ڈپو والوں کی طرف سے اسے گفٹ دیا جائے گا۔ قرارداد پاکستان کس شخص نے پیش کی؟ ارشد بک ڈپو کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہوگا جو اس سوال کا جواب دے گا۔ یہ بزرگ بیٹھے آگے، ان سے پوچھیں۔ آپ جتنے کانفیڈنس سے ہاتھ کھڑا کیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ صحیح جواب دیں گے۔ مولوی فضل حق، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح جواب دیں گے، لیکن انہوں نے بالکل صحیح جواب دے دیا۔ ارشد بک ڈپو کی طرف سے ان کا گفٹ۔ دوسرا سوال اس سائڈ سے، اس سوال کا جو جواب دے گا رحمان کمپیوٹر کالج کی طرف سے اسے گفٹ پیش کیا جائے گا۔ تو سوال ہے، قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ یہ درمیان سے پوچھ لیں گے، درمیان سے، بلکہ یہ بیٹھیے، ان سے پوچھیں۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 23 مارچ 1940۔ اوہو، 23 مارچ 1940 بالکل صحیح جواب ہے۔ رحمان کمپیوٹر کالج کی طرف سے گفٹ پیش کریں۔ میرا تیسرا سوال، اوکے جی، شکریہ، بہت شکریہ سر سعید صاحب، لیکن اب گفٹ جو نا وہ پیش کر چکے ہیں، وہ واپس نہیں لینا چاہتے، تو آپ کی کریکشن کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں، ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے سر سعید احمد کے لیے۔ میرا اگلا سوال ہے، آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ شمس سپر سٹور کی طرف سے یہ سوال، آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ بس ایک بچہ، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس سے پوچھیں۔ 1906 کو۔ 1906 میں، جواب درست مانتے ہیں، تالیاں ان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے اگلے مقرر کو بلانا چاہتا ہوں، ان کا تعلق ہے علامہ اقبال ہائی اسکول قلعہ کالر والا سے۔ ان کا موضوع سخن ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ان کی کلاس ہے دہم۔ تشریف لاتے ہیں آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں محمد قاسم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز سامعین اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تعمیر ملت میں افراد کا کردار۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر،
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اس شعر میں تعمیر ملت میں افراد کا کردار بیان کیا ہے، اور تمام تجربوں نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی ملت کی خوبی اور قدر و منزلت جاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملت کے افراد کا چال چلن کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عادات کیسی ہیں، اور تہذیب و تمدن کس مقام پر ہے۔ اگر افراد ان سب چیزوں میں بہتر حیثیت کے مالک ہوں گے تو جان لیجئے کہ وہ ملت بھی عمدہ ہوگی، کیونکہ قوم مجموعہ ہے شخصی حالتوں کا۔ اگر اشخاص یا افراد یعنی مرد و عورت اور بچے اخلاق و عادات میں اچھے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، تو وہ ملت بھی عمدہ اور ترقی یافتہ ہوگی، کیونکہ افراد کی ہی شخصی حالتوں کا دوسرا نام ملت ہے۔ اسی طرح ملت کی ترقی مجموعہ ہے افراد کی محنت، افراد کی عزت، افراد کی کامیابی اور افراد کی ہمدردی کا۔ لیکن اگر افراد قوم شخصی لحاظ سے سست، بے ایمان، خود غرض اور دوسری شخصی برائیوں میں پھنسے ہوں گے تو ایسی قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ معزز سامعین، جس طرح کوئی قوم کہ افراد فردن اگر ان برائیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو اس سے پوری قومی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، تو اگر ایسی صورت میں ہم یہ چاہیں کہ کوئی بیرونی طاقت آ کر ہماری ان شخصی برائیوں کو دور کر دے تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب افرادی زندگی اور افرادی چال چلن کی درستگی نہ ہو تو کوئی قوم ترقی اور کمال کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ افراد ہی ہیں جو کسی قوم کا مقدر بدل سکتے ہیں، یہ افراد ہی ہیں جو کسی قوم کو عظمت کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ معزز سامعین، جس طرح کوئی اکیلا فرد اپنی قوم کے بغیر آزادانہ طور پر کوئی ترقی نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح ایک قوم بھی اس وقت تک ترقی و کمال کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم کے افراد مکمل دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہ ہوں۔ صدر علی وقار، میری تقریر کا موضوع تعمیر ملت میں افراد کا کردار، میں ملت کی مثال ایک کتاب کی مانند اور اس ملت کے افراد اس کتاب کے اوراق کی مانند ہے۔ جب ان اوراق کی باہم شرازہ بندی کر دی جائے تو اس سے ایک ملت وجود میں آتی ہے، اور بالکل اسی طرح جب افراد باہم متحد ہو جائیں تو اس سے ایک ملت وجود میں آتی ہے۔ صدر علی وقار، بلاخر یہ افراد ہی ہیں جو کسی قوم کو ترقی و کمال کی شاہراہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ میں بس اسی بات پر اکتفا کروں گا۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ یہ تھے محمد قاسم جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تیرے خیال کو دل میں بسا کے لایا ہوں، میں ایک ذرے میں سے ہیرا چھپا کے لایا ہوں، جلاؤ مجھ کو کہ مہک اٹھوں اے چراغے حرم، جلاؤ مجھ کو کہ مہک اٹھوں اے چراغے حرم، میں خیالات کو سندل بنا کے لایا ہوں۔ اگلے مقرر ہے، ان کا تعلق دار ارکم اسکول